السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اقصیٰ آصف ہے اور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیٹریشین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ماں کی ذہنی صحت سے آگاہی ہے۔ بچے کی پیدائش ایک عورت کے لیے بہت ہی مشکل اور تھکا دینے والا عمل ہے، کیونکہ اس دوران وہ بہت سے ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے گزر رہی ہوتی ہے اور بہت سی جسمانی تبدیلیوں سے بھی گزر رہی ہوتی ہے۔ حمل کے بعد ہارمونز بہت تیزی سے گرتے ہیں، جس سے عورت کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی صحت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہارمونز کے علاوہ بھی ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول اس کے لیے بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بے شک بچے کی پیدائش ایک ماں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر وقت اپنے نوزائیدہ کی نگہداشت کی بھی فکر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے سونے جاگنے کے اوقات میں بہت حد تک تبدیلی آتی ہے، جس سے ماں نیند کی کمی کا بھی شکار رہتی ہے۔ اس صورت میں اگر ماں کو اپنے ارد گرد کے قریبی رشتہ داروں یا عزیزوں کی سپورٹ بھی نہ ملے تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ اس موڑ پر عورت اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی مشکل کسی سے نہیں کہہ پاتی۔ مشرقی ممالک کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جب بھی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ ایک خوشی کا عمل ہوتا ہے، اور اس میں ماں ہر مشکل سے بڑی خاموشی سے گزرتی ہے اور اپنی کسی مشکل کا ذکر نہیں کرتی۔ ریسرچ کے مطابق ہر 10 میں سے 2 خواتین پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کے 24 گھنٹے سے لے کر 2 ہفتے تک یہ ذہنی دباؤ رہے تو اسے ہم پوسٹ پارٹم بلوز کہتے ہیں۔ اگر 2 ہفتے سے لے کر 4 ہفتے تک یہ رہے تو اسے ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مائیں اپنی اس کیفیت کے بارے میں بات کرنے سے کتراتی ہیں، اور بعض دفعہ بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں عورت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور اس حد تک بیمار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے نوزائیدہ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس صورت میں مریضہ کو فوراً ہسپتال داخل کرانا چاہیے اور اس کے بچے کو بھی ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے تاکہ اس کا بھی بہترین طریقے سے خیال رکھا جا سکے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ کسی عورت کو حمل کے دوران شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی زیادہ وجوہات گھر کے ماحول کا سازگار نہ ہونا، گھریلو تشدد کا سامنا ہونا، یا پھر ماں کے ارد گرد کا سپورٹ سسٹم نہ ہونا، یعنی اس کے ارد گرد کوئی بھی اس کے قریبی رشتہ دار جو کہ اس کے اس موقع پہ اس کی مدد کر سکیں ان کا نہ ہونا، یا پھر نیند کی کمی کے باعث بھی عورت پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جا سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنی OPD میں مریضوں سے بات کرتے ہوئے یہ اخذ کیا ہے کہ تقریباً 70% خواتین ذہنی مسائل کا شکار ہیں۔ تیسری دنیا میں وسائل کی کمی کے باعث اکثر ڈیلیوری کے بعد ماؤں سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، اور عورت بھی اپنی نفسیاتی حالت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتی ہے، اور یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پہ ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اپنی نفسیاتی حالت کے بارے میں بات کرنا ایک حاملہ خاتون کے لیے جو کہ ابھی ماں بنی ہے وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی اتنی بڑھائی جائے کہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں، ایک خاتون کا جو پریگنینسی اور ڈیلیوری کے بعد ایک عورت کی فیملی بھی جو ہے وہ اس کو ذہنی طور پہ سپورٹ کر سکے، تاکہ خواتین ذہنی مسائل کا شکار نہ ہوں، اور اگر وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جائیں تو ان کو بر وقت طبی امداد کے ذریعے سے صحیح کیا جا سکے۔ شکریہ۔